اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں رہی، بس کہہ دیا لا الہ. اب ہم نے سپنے دیکھ رکھے ہیں کہ بس بہت کچھ ہو گیا. لا الہ الا اللہ کو اس کے تقاضوں کے ساتھ پورا کرنا. لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے جاؤ اور مزاروں پہ چادریں بھی چڑھاتے جاؤ. لا الہ الا اللہ پڑھتے جاؤ، اپنے گلوں میں تعویذ اور گنڈے بھی پہنتے جاؤ. لا الہ الا اللہ پڑھتے جاؤ اور باباؤں کی قبروں پہ چادریں بھی چڑھاتے جاؤ. لا الہ الا اللہ کہتے جاؤ اور باباؤں کی مزاروں پہ جا کر تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا. اس طریقے کے شرکیہ نعرے بھی لگاتے رہو. لا الہ الا اللہ کہتے رہو اور مدد اور حاجت دوسروں سے مانگتے رہو، پوری کرواتے رہو. لا الہ الا اللہ کہتے رہو اور دوسروں کے سامنے بھی سجدے کرتے رہو. لا الہ الا اللہ کہتے رہو اور دوسروں کو بھی پکارتے رہو. یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا معبود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا مسجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا مطلوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہمیں کسی اور چیز کی طلب نہیں ہے، کوئی ہمارا مطلوب نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا الہ الا اللہ اے لا مقصود الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے، بس ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت اور توحید مل جائے. یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی. اور لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ کے علاوہ ہمارا کسی اور کے اوپر کوئی توکل اور بھروسہ نہیں ہے. کیا لا الہ الا اللہ کے ان تقاضوں کو ہم پورا کرتے ہیں؟ ایک آدمی زندگی بھر برے کام کرتا ہے، زندگی بھر کافر رہتا ہے، زندگی بھر کفر و شرک کرتا ہے، لیکن مرنے سے ایک دن پہلے 2 دن پہلے اللہ اس کو توفیق دے دیتا ہے اور وہ آدمی یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اور مر گیا. 70 سال تک اس نے کفر کیا، 70 سال تک اس نے شرک کیا، 70 سال تک اس نے گناہ کیے، اور مرنے سے پہلے اللہ نے اس کو توفیق دے دی اور اس نے کلمہ پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد وہ مر گیا، جنت کا مستحق ہو گیا. یعنی زندگی بھر گناہ کیے، زندگی بھر کفر و شرک میں رہا اور یہ کلمہ پڑھ لیا تو جنتی ہو گیا. اگر یہ کلمہ نصیب نہ ہوتا، یہ کلمہ نہ پڑھتا، اس کلمے کی توفیق اس کو نہ ملتی اور بغیر کلمہ پڑھے وہ مر جاتا تو کہاں جاتا؟ جہنم میں. یہ کلمہ پڑھ لیا تو کہاں چلا گیا؟ جنت میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہی وہ کلمہ ہے جو انسان پڑھ لے تو جنتی بنا دیتا ہے، اور یہی وہ کلمہ ہے کہ جس کو پڑھے بغیر اگر کوئی انسان مر جائے تو پھر وہ جہنمی ہو جاتا ہے. 80 سال تک گناہ کرنے کے بعد بھی اگر توفیق مل گئی، کلمہ پڑھ لیا اور مر گیا تو جنتی، اور 80 سال تک گناہ کر کے کلمے کی توفیق نہ ہوئی اور بغیر کلمے کے مر گیا تو جہنمی. آپ اندازہ لگائیے. آئیے ایک واقعے کی طرف لے کر چلتا ہوں. صحیح بخاری میں وہ واقعہ موجود ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے قلعے کا، جس کو خیبر کہا جاتا تھا، اس خیبر کا محاصرہ اللہ کے نبی نے کر لیا. چاروں طرف سے اللہ کے رسول نے اور صحابہ کرام نے خیبر کا محاصرہ کر لیا. ایک قلعہ تھا جس میں یہودی رہتے تھے. نبی اکرم نے اور آپ کے صحابہ نے اس خیبر کا محاصرہ کر لیا. اب جو لوگ اندر ہیں وہ اندر رہیں گے، جو باہر ہیں وہ اندر نہیں جا سکیں گے. چاروں طرف سے گھیر لیا. خیبر کا ایک چرواہا جس کا نام اسود تھا، وہ بکریاں چرانے کے لیے گیا ہوا تھا. وہ خیبر کے لوگوں کی، یہودیوں کی بکریوں کو جنگل میں
बकरियां चराने जाया करता था, सुबह जाता था और शाम को आया करता था। वो अपने अपने बकरियों के मालिक से बकरियां चराने की कीमत लेता था, मजदूरी लेता था, मजदूरी लिया करता था, उजरत पे काम करता था। जब वो बकरियां चरा के आया तो क्या देखता है, खैबर का मुहासरा हो चुका है। पता लगाया तो पता चला मोहम्मद और उसके साथियों ने खैबर का मुहासरा कर लिया है। ये आया और सहाबा से कहने लगा कि आपके नबी कहाँ हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहाँ हैं, मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनसे मुलाकात करना है। बताया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वो हैं, वो खेमा लगा हुआ है, पर्दा पड़ा हुआ है, जाइए उस पर्दे को हटा कर देखिए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें नजर आएंगे। असवद नाम का ये बकरियों का चराने वाला ये यहूदी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास जाता है। उसके जहन में ये तसव्वुर था, उसके जहन में ये ख्याल था कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास तो अच्छे खासे बॉडीगार्ड होंगे, इतने बड़े नबी और सहाबा इतनी इज्जत करते हैं उनकी, तो उनके पास तो बहुत बड़े बॉडीगार्ड होंगे, कई कई बॉडीगार्ड तलवारें लिए खड़े होंगे और आसानी से मुलाकात नहीं होगी। पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, उसके बाद में मुलाकात होगी। आप आज मिले ना मिले, कल मिलने का टाइम दें या परसों मिलने का टाइम दें, पता नहीं कब टाइम देंगे। उसके जहन में ये तसव्वुर था कि पता नहीं मुझे मिलने का टाइम कब मिलेगा। लेकिन चले, जब उसने खेमे का पर्दा हटाया तो क्या देखता है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलीशान कालीन पर नहीं बैठे हैं, सोफे पर नहीं बैठे हैं, नरम गरम बिस्तर पर नहीं बैठे हैं, बल्कि कच्ची जमीन पर खजूर के पत्तों की चटाई बिछी हुई है। उसी चटाई पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा है। इसने कहा, क्या आप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं? आपने सर उठाया, फरमाया जी। असवद ने कहा, मैं असवद हूं, मैं यहूदी हूं और इसी खैबर का रहने वाला हूं जिसको आपने चारों तरफ से घेर लिया है। मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूं, कुछ बात करना है मुझे। आपने कहा अंदर आ जाओ। वो यहूदी अंदर चला गया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गया। अल्लाह के नबी ने कहा, बोलो क्या कहना चाहते हो? उसने कहा, आप ये बताइए कि आपकी दावत क्या है, आपका पैगाम क्या है, आपकी तालीम क्या है, आप कौन सी तालीम देते हैं, आपकी दावत क्या है, आपका पैगाम क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी तालीम बस यही है और बहुत छोटी सी तालीम है, बहुत छोटी सी मेरी दावत है, और वो दावत ये है कि एक अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाओ। कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, इस बात का इकरार कर लो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। असवद यहूदी था लेकिन जानता था कि मोहम्मद क्या कहलवाना चाह रहे हैं। वो जानता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह दूंगा तो 360 बुतों को छोड़ना पड़ेगा। वो जानता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह दूंगा तो लातो मनात को, वद्दु सुवा यऊस, यऊक और नस्र को छोड़ना पड़ेगा। वो जानता था कि हमने अगर कलमा ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया तो हमें अपने अपने नबियों को जो अल्लाह का बेटा मानते हैं, हजरत उज़ैर को, हमें अल्लाह के बेटे होने का इनकार करना पड़ेगा। वो जानता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह देंगे तो हमें तमाम झूठे खुदाओं को छोड़ना पड़ेगा और एक अल्लाह की इबादत का मतलब एक अल्लाह से मांगना भी पड़ेगा, एक अल्लाह के सामने सर भी झुकाना पड़ेगा, एक अल्लाह के सामने सजदा भी करना पड़ेगा, एक अल्लाह को पुकारना भी पड़ेगा और एक अल्लाह की इबादत भी करना पड़ेगी। वो जानता था इस बात को, इसलिए उसने कहा, आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, अगर आपकी दावत को मैं न मानूं तो मेरा क्या होगा? आपने फरमाया, मरोगे तो जहन्नम में जाओगे। उसने कहा, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, अगर आपकी तालीम, आपकी दावत
دعوت میں قبول کر لیتا ہوں تو کیا ہوگا؟ فرمایا اگر تم نے میری دعوت قبول کر لی تو تم جنت میں جاؤ گے، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ لو گے تو ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، تو اسلام تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسلام لائے سارے گناہ تمہارے مٹ جائیں گے اور معاف ہو جائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اسلام لے آیا۔ کلمہ پڑھتے ہی اسلام لایا، مسلمان ہو گیا۔ اب دوسرا سوال دیکھیے، اسلام تو لے آیا، کلمہ تو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، اب اس کا دوسرا سوال، اے محمد الرسول اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے کوئی کام بتا دیجئے۔ ابھی تک تو میں یہودی تھا اور یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، یہ بکریاں میرے پاس موجود ہیں، آپ نے خیبر کو گھیر لیا ہے، یہ بکریاں ان کے مالکوں تک میں کیسے پہنچاؤں گا؟ اور اسلام لے آیا، اب کوئی کام تو بتائیے، اب میں کام کیا کروں گا؟ آپ نے کہا تم جہاد کرنے چلے جاؤ۔ جہاد، نماز کا وقت نہیں تھا، جس وقت وہ اسلام لایا اس وقت کسی نماز کا وقت نہیں تھا، اس لیے آپ نے اس سے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو۔ رمضان کا مہینہ نہیں تھا، اس لیے آپ نے اس سے یہ نہیں کہا کہ رمضان کا روزہ رکھو۔ حج کا مہینہ نہیں تھا، اس لیے آپ نے اس سے یہ بھی نہیں کہا کہ تم حج کرنے جاؤ۔ جب حج کا مہینہ نہیں، روزے کا مہینہ نہیں، تو آپ نے نہ روزے کا حکم دیا نہ حج کا، نماز کا کوئی وقت بھی نہیں، اس لیے آپ نے اس سے یہ بھی نہیں کہا کہ نماز پڑھو۔ آپ نے کہا کہ جہاد میں شامل ہو جاؤ، جاؤ فلاں جگہ۔ اس نے کہا اللہ کے نبی یہ لوگوں کی بکریاں ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں اگر ان بکریوں کو یہاں چھوڑ گئے اور جہاد میں چلے گئے اور شہید ہو گئے تب بھی جنت نہیں ملے گی، جب تک ان بکریوں کو ان کے مالکوں کے حوالے نہ کر دو۔ جاؤ پہلے ان بکریوں کو ان کے مالک کے حوالے کر دو۔ دیکھ رہے ہیں امانت میں خیانت نہیں کر سکتے ہو، چاہے کتنا بڑا نیک عمل آپ کر جائیے، لیکن اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے تو آپ کو جنت نہیں ملے گی۔ آپ کسی کے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہیں، کسی کی امانت میں خیانت کر رہے ہیں تو آپ کے لیے جہاد جیسا عمل بھی بیکار ہو جائے گا، جہاد جیسا عمل بھی آپ کا قابل قبول نہیں ہے۔ آپ نے کہا جہاد میں بعد میں جانا، پہلے لوگوں کی بکریوں کو ان کے مالکوں کے حوالے کر دو۔ آپ نے کہا جاؤ خیبر کا تھوڑی دیر کے لیے دروازہ کھول دو اور یہ آدمی اسود اس خیبر کے اندر داخل ہو جائے اور لوگوں کی بکریوں کو لوگوں کے حوالے کر دے۔ اس نے صحابہ سے کہا کہ بس ان بکریوں کو مجھے دروازے تک پہنچانا ہے، آپ دروازہ کھول دیجئے۔ جیسی دروازہ کھولا بکریاں دروازے کے اندر داخل ہو گئیں اور وہاں سے وہ اپنے اپنے گھر چلی گئیں، کیونکہ بکریوں کو اتنی شناخت تھی کہ میرا گھر کون سا ہے۔ بس دروازے تک بکریوں کو چھوڑا اور بکریاں اپنے اپنے مالکوں کے گھر چلی گئیں۔ اس کے بعد اسود نے تلوار لی اور میدان جنگ میں چلا گیا۔ اسود نے تلوار اٹھائی اور میدان جنگ میں شامل ہو گیا، پھر لڑا، کافی لڑا، اتنا لڑا کہ دو چار کافروں کو قتل بھی کیا، لیکن زیادہ دیر میدان جنگ میں نہ ٹھہر سکا اور پھر تلوار اس کی اوپر چل گئی، یعنی اسود بھی قتل کر دیے گئے، اسود بھی مارے گئے، اسود بھی شہید ہو گئے۔ اسود کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے، اسود کی لاش زمین کی اوپر پڑی ہے۔ صحابہ آگے دیکھ رہے ہیں، جو لوگ میدان جنگ میں تھے ان کو پتہ ہی نہیں یہ کون ہے، کیونکہ ابھی اسلام لایا ہے، پتہ ہی نہیں یہ کون ہے۔ اللہ کے رسول کو بلایا گیا، اے اللہ کے نبی اس لاش کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ ہم تو اس کو پہچانتے نہیں کہ یہ کون ہے۔ یہ آیا، ہماری طرف سے مدافعت کیا، دو تین کافروں کو مارا اور پھر کسی کی تلوار اس کو بھی لگ گئی اور یہ بھی مارا گیا۔ اس لاش کا کیا کروں؟ ہمیں تو معلوم نہیں یہ کون ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اسود ہے، خیبر کا یہودی تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو اسلام لایا، ابھی تو مسلمان ہوا اور جنگ میں شریک ہو گیا اور قتل کر دیا گیا، شہید ہو گیا۔ یہ پہلا شخص ہے، یہاں غور کیجئے گا،
یہ پہلا شخص ہے جس نے ایک بھی نیکی نہیں کی، یہ پہلا شخص ہے جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، یہ پہلا شخص ہے جس نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا، یہ پہلا شخص ہے جس نے ایک بھی حج نہیں کیا، اسلام لایا، کلمہ پڑھا، جہاد میں شامل ہوا اور قتل کر دیا گیا، مارا گیا، شہید ہو گیا، اللہ نے اس کو جنت دے دی، یعنی یہ جنت کا مستحق ہو گیا۔ دیکھیے پوری زندگی گناہ کے کام کرتا رہا، یہودی رہا، مشرک رہا، کافر رہا، لیکن کلمہ پڑھتے ہی جہاد میں شامل ہو گیا، شہید ہو گیا اور جنتی۔ ایک بھی نماز نہیں پڑھی لیکن جنتی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا لیکن جنتی، ایک بھی حج نہیں کیا لیکن جنتی۔ تو لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایمان کا سب سے افضل اور اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا۔ اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور جنت کا مستحق ہو گیا۔ آئیے، ایک 12 سال کا بچہ یہودی کا اللہ کے رسول کی بات سنتا تھا، نبی کی خدمت کرتا تھا، نبی کی سیوا کرتا تھا، اور نبی کی بات سن کر اس کا دل نبی کی باتوں پر آتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ ہم اسلام لے آئیں، لیکن اس کا باپ اس کو ڈانٹ کر کہتا تھا بتاؤں ابھی تو محمد کی بات مانے گا، تو محمد کا کلمہ پڑھے گا، تو محمد پر ایمان لائے گا، محمد کے رب پر ایمان لائے گا۔ اپنے باپ کا غصہ دیکھ کر یہ 12 سال کا بچہ ڈر جاتا تھا اور پھر بیچارہ کچھ نہیں کر پاتا تھا۔ آتا تھا، نبی کی بات سنتا تھا، نبی کی خدمت کرتا تھا اور چلا جاتا تھا۔ ایک دن پتا چلا کہ وہ بیمار ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کئی دن سے وہ آیا نہیں، فرمایا وہ تو بیمار ہے۔ اے اللہ کے نبی وہ تو بیمار ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا چلو مجھے اس کے گھر لے کر چلو۔ اللہ کے رسول اس 12 سال کے یہودی بچے کے گھر جاتے ہیں، دروازے کو دستک دیتے ہیں، دروازہ کھولا جاتا ہے، یہودی گھر میں اندر آنے کی اجازت دیتا ہے۔ اللہ کے نبی اس چھوٹے سے 12 سال کے بچے کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کی حالت اتنی گمبھیر ہے کہ وہ یعنی سانسیں لے رہا ہے، یہ حال ہے اس کا۔ اب مرا کہ تب مرا، ابھی روح نکلی کہ تب نکلی، کنڈیشن اس کی بہت نازک، اور وہ اللہ کے نبی کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا قُلْ يَا غُلَامُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے بچے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ کنڈیشن دیکھ رہے ہیں، بچہ مرنے والا ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے، اور اللہ کے نبی ایسی کنڈیشن میں اس سے کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹا، بچے، اے غلام، اے بچے، لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ اس لڑکے نے اپنے باپ کی طرف ایسے دیکھا، گویا کہ کہہ رہا ہو کہ ابو میرا دل ان کی طرف ہے، ان کی تعلیم کی طرف ہے، میری پوری زندگی میں آپ نے مجھے پرمیشن نہیں دی، آج تو ان کی بات مان لینے دیجئے۔ زبان سے کہہ نہیں پا رہا ہے، لیکن ایسے دیکھ کر اشارہ دیکھ رہا ہے اپنے باپ کو۔ اس کے باپ نے سمجھ لیا کہ میرا بیٹا جب آتا تھا اللہ کے رسول کے پاس سے تو مجھ سے نبی کی تعریف کرتا تھا، محمد رسول اللہ کی باتیں بتاتا تھا اور اسلام لانے کے لیے آمادہ تھا، لیکن میرے ڈر کی وجہ سے نہیں لاتا تھا۔ تو باپ نے آج اپنے بچے کے چہرے کو دیکھا تو کیا فرمایا؟ بیٹے، کیا فرمایا؟ یا بنیات ابو القاسم، اے میرے بیٹے تم ابو القاسم کی بات مان لو، اے میرے بیٹے آج تم محمد رسول اللہ کی بات مان لو، یہ جو کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھنے کے لیے تم کلمہ پڑھ لو۔ اس بچے نے مسکراتے ہوئے کہا، جب دیکھا کہ باپ نے اجازت دے دی تو وہ بچہ مسکرایا اور مسکرا کر اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ بخاری کے الفاظ، یہاں اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے ہی اس بچے کا انتقال ہو گیا، کلمہ پڑھتے ہی اس بچے کی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی، کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے ہی اس بچے کی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اس کی سانسیں کام نہیں کر رہی ہیں، اکھڑ گئی ہیں، دل کام نہیں کر رہا، دھڑکنیں بند ہو گئی ہیں، سمجھ گئے کہ یہ بچہ انتقال کر گیا، سب کو یقین آ گیا بچہ مر گیا۔
اللہ کے نبی اپنے جہاں بیٹھے تھے اس کے سرہانے کے پاس وہاں سے اٹھتے ہیں اور کھڑے ہو کر یہ جملے ادا کرتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ عن النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ میں جلنے سے بچا لیا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو جہنم میں جلنے سے بچا لیا۔ کلمہ پڑھا اور جنت کا مستحق ہو گیا۔ اس بچے نے کلمہ پڑھتے کتنی نیکی کی، کلمہ پڑھا اور انتقال۔ اگر کلمہ نہ پڑھتا تو کہاں جاتا، کلمہ پڑھا تو کیا، نبی اکرم کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو جہنم سے بچا لیا، اور جو جہنم سے بچ گیا اس کا مطلب وہ جنت کا مستحق ہو گیا، یعنی وہ جنتی بن گیا۔ تو یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے تعلق سے ایک چیز اور بتاؤں گا اور اس کے بعد دوسری چیز پر آ رہا ہوں میں۔ میرے بھائیوں، یہ تو تھے پڑھنے والے۔ اسود نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، جنگ میں گیا، شہید ہو گیا، جنتی۔ ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، جنتی۔ اس بچے نے کلمہ پڑھا اور مر گیا، جنتی۔ ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا۔ یہ ہے کلمہ طیبہ، یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اور آئیے اس کے برعکس میں آپ کو ایک اور منظر دکھاؤں، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ان کا انجام کیا ہوا۔ چچا، نبی اکرم کے چچا ابو طالب، یہ بھی نہیں کہ ان کو موقع نہیں ملا تھا، موقع بھی ملا تھا، پوری زندگی نبی کی خدمت بھی کرتے رہے، اور خدمت بھی ایسی ویسی نہیں۔ اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے تو ماں نہیں، 6 سال کے ہوئے ان کی ماں جب ان کو ان کے باپ کی قبر دکھلا رہی تھی اپنے شوہر کی، تو شوہر کی جدائی میں خود ان کی روح نکل گئی اور اٹیک پڑا اور ماں آمینہ کا انتقال ہو گیا۔ 6 سال کی عمر میں محمد رسول اللہ نے اپنے باپ ہی کی قبر کے پاس اپنی ماں کو بھی دیکھ لیا کہ انتقال کر گئی، ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ دادا نے پالا عبد المطلب نے، اور 8 سال کے ہوئے محمد رسول اللہ تو دادا بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ اب 8 سال سے لے کر 25 سال تک، جب تک کہ محمد رسول اللہ کی شادی نہیں ہو گئی حضرت خدیجہ سے، تب تک محمد رسول اللہ کو ابو طالب کھلاتے رہے، پلاتے رہے، پالتے رہے، پوستے رہے، بڑا کرتے رہے، جوان کرتے گئے، یہاں تک کہ خدیجہ سے نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد بھی اپنے پاس رکھے رہے، یہاں تک کہ آپ کی عمر 40 سال ہو گئی اور نبی بن گئے۔ اور نبوت کے بعد جب کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا حکم دیا گیا تو آپ نے کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا پرچم لہرایا۔ کافروں نے مارا، ستایا، تو ابو طالب محمد رسول اللہ کو بچاتے رہے۔ اللہ کے نبی لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دیتے رہے، اور جو پریشانیاں آتی تھی ابو طالب اس پر بچاتے رہے۔ اور ایک دن آیا کہ کافروں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ابو طالب اب پانی حد سے آگے چڑھ گیا، اے ابو طالب اب پانی بہت زیادہ سر چڑھ گیا ہے، اب ابو بھتیجے کو میرے حوالے کرو، اس نے ہمارا جینا دو بھر کر دیا ہے، اس نے ہمارا رہنا دو بھر کر دیا ہے، اس نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ کر ہماری زندگی تنگ کر دی ہے، اب ہم آپ کے بھتیجے کو نہیں چھوڑیں گے، اس بھتیجے کو ہمارے حوالے کرو۔ ابو طالب نے کہا واہ، اپنا بھتیجا ہم تمہیں دے دیں اور تم اس کو سزا دو، میں نے بڑی پیار سے محبت سے پالا پوسا بڑا کیا۔ فرمایا اگر آپ کو بچے پالنے کا اتنا شوق ہے تو میں اپنا بیٹا تمہیں دے دیتا ہوں، اے ابو طالب تم اس بچے کو کھلاؤ، میں اپنا بیٹا دے دیتا ہوں، تم اس کو کھلاؤ پلاؤ بڑا کرو، وہ تمہاری خدمت کرے گا، تمہارے ساتھ رہے گا، لیکن تمہارے بھتیجے کو میں ماروں گا اور تمہارے بھتیجے کو ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی جو سزا دے گی وہ دے گی۔ ابو طالب نے کہا واہ کتنا اچھا فیصلہ کر رہے ہو، تمہارے بچے کو میں کھلاؤں پلاؤں پال پوس کر بڑا کر کے ساڑ بناؤں، ساڑ کر دوں، اور میرے بھتیجے کو لے جا کر تم اس کی ٹکا بوٹی کرو، تم اس کو قتل کرو، تم اس کو مارو۔ کتنا اچھا فیصلہ کر رہے ہو تم، یہ فیصلہ ہے تمہارا۔ تو آئے ابو طالب، تو اب سمجھ لو کہ معاملہ
कितना आगे बढ़ने वाला है। तुम्हारे भतीजे ने हमारा रहना दोबर कर दिया है, जिंदगी तंग कर दी है। समझा लो अपने भतीजे को, अगर नहीं माना तो जहां मिलेगा हम तुम्हारे भतीजे को कत्ल कर देंगे। जब ये सारे लोग चले गए तो अबू तालिब ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बुलाया और एक ही बात कही कि मेरे भतीजे, मैं तुम्हें बेटे की तरह पाला हूं, पोसा हूं, पाल पोस कर तुम्हें बड़ा किया हूं। अब इन काफिरों को इनके हाल पे छोड़ दो। ये अब पानी हद से ज्यादा चढ़ गया है, अब इनकी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अरे मेरे भतीजे, ये तुम्हें कत्ल करना चाहते, तुम्हें मारना चाहते हैं, और मैं भी इतना कमजोर हो चुका हूं कि अब मैं तुम्हारी कितनी मदद कर सकता हूं ये तुम देख सकते हो। मेरे नातवा कांधों पर, मेरे कमजोर कांधों पर इतना बोझ न डालो कि मैं उसे बर्दाश्त न कर सकूं। मेरे नातवा कांधों पर इतना बोझ न डालो कि मैं उसे सह न सकूं। मेरे नातवा कांधों पर इतना बोझ न डालो कि मैं उसे बर्दाश्त न कर सकूं। इसके बाद अल्लाह के नबी ने जवाब दिया है, चचा, अगर ये काफिरीन मक्का सूरज उखाड़ के लाए दाएं हाथ पर रख दें और चांद उखाड़ के लाए बाएं हाथ पर रख दें, फिर भी मैं दीन हक से बाज नहीं आऊंगा, फिर भी मैं ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देता रहूंगा। रही आपकी बात, तो आप अगर मदद न करना चाहे तो मत कीजिए, अगर आप अपना हाथ उठाना चाहते हैं तो उठा लीजिए, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तो दावत देता रहूंगा। ये कहकर आप जाने लगे तो भतीजे को आवाज देते हुए चचा ने भतीजे को आवाज दी। अपने भतीजे की आंखों में आंसू देखे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू देखे, तो चचा ने उनको आवाज दी और बुलाया, यब्ना अखी, आए मेरे भाई के बेटे, यानी आए मेरे भतीजे, इधर आओ। रोने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें अल्लाह ने तौहीद की दावत देकर भेजा है, अगर तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह का मिशन पूरा करना है तो जाओ, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, खुलकर तुम दावत और तबलीग का फरीजा अंजाम दो। आए मेरे भतीजे, मेरी जिंदगी में कोई तुम्हारी ऊपर आंच नहीं आ सकती, मेरी जिंदगी में कोई भी तुम्हें टच नहीं कर सकता। मैं कमजोर हो गया हूं, कोई बात नहीं, लेकिन अभी जिंदा हूं, देखता हूं कि मेरी जिंदगी में तुम्हारा कौन क्या करता है। जाओ तुम दावत का काम करो, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दो। इतनी मदद की थी चचा ने, अबू तालिब ने, इतनी मदद। लेकिन जब अबू तालिब के मरने का वक्त आया, आखिरी वक्त है, बूढ़े हो चुके हैं, आखिरी सांसें ले रहे हैं, तो उस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से कहा, क़ुल या अम्मी ला इलाहा इल्लल्लाह, आए मेरे चचा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। आए मेरे चचा, आखिरी वक्त है, इस बीमारी में कोई आदमी बचता नहीं है, आए मेरे चचा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। चचा ने इनकार किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क़ुल या अम्मी ला इलाहा इल्लल्लाहु फी उज़ुनी, आए मेरे चचा, अगर ये कलमा जोर से नहीं पढ़ सकते हो कि लोग सुन लेंगे और आपके मरने के बाद आपको ताने मारेंगे, अगर इसलिए नहीं पढ़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं अपना कान आपकी तरफ बढ़ा रहा हूं। आए मेरे चचा, मेरे कान में कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। देख रहे हैं, फी उज़ुनी, आए चचा मेरे कान में कह दो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। सिर्फ धीरे से मेरे कान में कह दो। अगर धीरे से मेरे कान में कह दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं अल्लाह के सामने गवाही दे दूंगा कि अल्लाह, मरने से पहले मेरे चचा ने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया है, तू मेरे चचा को बख्श दे, मैं बख्शवा लूंगा अल्लाह से, बस मेरे कान में कह दीजिए। लेकिन अबू तालिब ने क्या कहा, आए मेरे भतीजे, मैं आहिस्ता से और कान में भी ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ सकता। मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद लोग मुझे ये कहें कि देखो अबू तालिब ने आखिरी वक्त में अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया है। अरे मेरे भतीजे, मैं उसी दीन पर मरना चाहता हूं जो दीन पर मेरा बाप मरा है, अब्दुल मुत्तलिब, मैं उसी दीन पर मरना चाहता हूं, और कलमा नहीं पढ़ा। अबू तालिब का इंतकाल हो गया, अबू तालिब मर गए, लेकिन कलमा उनको नसीब नहीं हुआ। और जानते हो फिर क्या हुआ? जब कलमा नहीं पढ़ा तो कहाँ गए?
जहन्नम में। हमदर्दी और मोहब्बत के नाते नबी अकरम ने अल्लाह को पुकार कर कहा कि अल्लाह मेरे चचा को बख्श दे, अल्लाह मेरे चचा ने मेरी बहुत खिदमत की है, अल्लाह मेरे चचा ने मेरा कदम कदम पर साथ किया। लेकिन अर्श वाले ने वही भेजकर नबी अकरम को मुतनब्बह कर दिया, केयरफुल कर दिया, आए मोहम्मद आइंदा अपने चचा के बारे में दुआए मग़फ़िरत मत करना, तुम्हारा चचा अबू तालिब हालत कुफ्र में मरा है और काफिरों को मैं जन्नत नहीं देता हूं। तुम्हारा चचा हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा अबू तालिब, उसको जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। हाँ, तुम्हारी मदद किया, तुम्हारी हेल्प किया, तुम्हें दुश्मनों से बचाता रहा, इसके बदले में हम इतना जरूर कर देंगे कि तुम्हारे चचा को सबसे हल्का अजाब देंगे। जहन्नम में जहन्नमियों को जो अजाब देंगे उनमें सबसे हल्का अजाब हम तुम्हारे चचा को देंगे, लाइटली अजाब तुम्हारे चचा को देंगे। लेकिन तुम्हारे चचा को हम जन्नत नहीं देंगे, जहन्नम से नहीं निकालेंगे, जहन्नम में पड़ा रहेगा। अजाब हल्का देंगे लेकिन जहन्नम से नहीं निकालेंगे, हमेशा जहन्नम में रहेगा तुम्हारा चचा। अल्लाह ताला ने जो अजाब दिया है अबू तालिब को, जानते हो जहन्नम में सबसे हल्का अजाब, आग की 2 चिंगारी दोनों पैरों के नीचे रख दी, एक इस पैर के नीचे एक इस पैर के नीचे। और चिंगारी क्या होती है? चूल्हा जलाते हो ना आप, चूल्हा जलाते हुए लकड़ी अंदर डालते हो तो चिंगारी फूटती है, या कभी कोयला जलाकर जब आप सर्दियों में तापते हो तो एक चिंगारी फूटती है। ये चिंगारी एक इस पैर के नीचे एक इस पैर के नीचे, और इन दोनों चिंगारियों की वजह से हालत ये होगी, यगली मिनहुमा दिमागुहु, उनका दिमाग हांडी की तरह खोल रहा होगा। यगली मिनहुमा दिमागुहु, दिमाग हांडी की तरह खोल रहा है। जैसे हांडी के ऊपर आप गर्म पानी रख दो उबलने के लिए, तो गर्म पानी जब जोश मारता है, बॉयल होता है, उबलता है, बबूले छोड़ता है, ऐसी आग के 2 चिंगारियों की वजह से दिमाग खोल रहा होगा, उबल रहा होगा, पक रहा होगा। ये अजाब है जहन्नम के अंदर सबसे हल्का। तो मुझे बताने का मकसद यह है कि असवद ने कलमा पढ़ा, एक भी नमाज नहीं पढ़ी, जन्नती। उस बच्चे ने कलमा पढ़ा, एक भी न नमाज पढ़ी न रोजा, लेकिन जन्नती। और अबू तालिब ने पूरी जिंदगी नबी की खिदमत की, नबी को बचाया, नबी की हौसला अफजाई की और नबी का साथ दिया, लेकिन मरने से पहले कलमा नहीं पढ़ा तो अबू तालिब जहन्नमी मेरे भाइयों, और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी, उस जहन्नम से कभी नहीं निकाला जाएगा। ये है कलमा। अफजलुहा कौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, अफजल कलमा, अफजल दर्जा ईमान का ला इलाहा इल्लल्लाह का कहना है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना। और दूसरी चीज व अदनाहा इमाततुल अज़ानित तरीक, दूसरी चीज रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना। वो अदनाहा इमाततुल अज़ानित तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीज को दूर कर देना। बहुत बड़ी बात है ये भी ईमान का हिस्सा है। आज रास्ते में कितनी तकलीफ दे चीजें पड़ी रहती हैं, आप हटाते हैं। एक पत्थर पड़ा है, आपने गाड़ी पत्थर देखा दूर से, मोड़ ली, आगे निकल गए, 4 व्हीलर टर्न किया, आगे निकल गए। अरे जब नजर पड़ ही गई थी एक बड़ा पत्थर पड़ा है, तो आप साइड करके अपनी गाड़ी को रोकते, उस बड़े पत्थर को वहां से हटा देते, क्या बिगड़ जाता आपका? केले का छिलका पड़ गया, आपकी नजर पड़ी हुई है, आप रोकिए और उस केले के छिलके को वहां से हटा दीजिए। आप तो दाएं बाएं से गुजर गए, लेकिन अगर कोई अंधा और नाबीना आदमी अगर उस केले के छिलके पर अगर पैर रख दिया और फिसल गया और हाथ पैर टूट गए, तो इस बेचारे का क्या होगा? कम से कम उसकी हमदर्दी में आपने केले के छिलके को फेंक देते। कांटा पड़ा हुआ है, आपकी नजर पड़ गई, अरे कोई छोटे बच्चे के पैर में चुभ सकता है, किसी बूढ़े आदमी के पैर में चुभ सकता है, कोई बूढ़ा आदमी केले के छिलके पर पैर रखकर फिसल सकता है, उसकी हड्डी टूट सकती है, और बुढ़ापे में हड्डी टूट जाए तो जल्दी जुड़ती भी नहीं है। ये तमाम चीजें अगर जहन में होती तो आप केले के छिलके को, पत्थर को, कांटे को, तकलीफ दे चीज को आप हटा सकते थे, लेकिन आपने तो देखा और गाड़ी को हल्का सा टर्न किया और आगे ले गए। केले का छिलका पड़ा रहा, पत्थर पड़ा रहा, कांटा पड़ा रहा। मेरे भाइयों, रास्ते
راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کی ایک برانچ ہے، ایمان کا ایک درجہ رکھتا ہے اپنے اندر. آپ کو ایسا کرنا پڑے گا. اور ایک مسئلہ یاد رکھیے گا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا اگر ثواب ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا اگر ثواب ہے، تو راستے میں جان بوجھ کر تکلیف دہ چیزوں کو ڈالنا گناہ بھی ہے. کیلا کھایا، چھلکا لیا، وہ پھینک دیا. کوئی پھل کھایا، کھانے کے بعد اس کا کانٹا وہ پھینک دیا. اسی طریقے سے راستہ جو لوگوں کے گزرنے کا ہے، چلنے پھرنے کا ہے، گئے اور آپ نے ناک لی، جھاڑ دیا، وہاں بلغم آیا، تھوک دیا وہاں. جو لوگوں کے آنے جانے کا راستہ ہے، جو لوگوں کی گزرگاہ ہے، وہاں نہ لیٹرین کی جا سکتی ہے، وہاں نہ ناک جھاڑی جا سکتی ہے، وہاں نہ بلغم تھوکا جا سکتا ہے، وہاں نہ کانٹا پھینکا جا سکتا ہے، وہاں نہ کیلے کا چھلکا ڈالا جا سکتا ہے، وہاں نہ پتھر پھینکا جا سکتا ہے. اپنے گھر میں جھاڑو لگا کر کوڑا اکٹھا کر کے گھر کے باہر عام گزرگاہ پر نہیں ڈالا جا سکتا ہے. یہ لوگوں کو تکلیف دینے کے ضمن میں آتا ہے، لوگوں کو تکلیف دینے کے زمرے میں آتا ہے. اسی طریقے سے کوئی چیز کسی دکان سے آپ کو خریدنا ہے اور آپ نے لوگوں کی گزرگاہ پر گاڑی کھڑی کر دی، پارک کر دیا، اور اب آپ سامان پیک کرانے لگے. دال دے دو، چاول دے دو، دھنیا دے دو، مرچا دے دو، ہلدی دے دو، نمک دے دو، مسالہ دے دو، اور اس میں آپ کو آدھا گھنٹہ لگ رہا ہے، اور آدھے گھنٹے تک آپ کی گاڑی غلط جگہ پر پارک رہی، لوگوں کو آنے جانے میں دقت ہو رہی ہے اور تکلیف ہو رہی ہے. میرے بھائیوں، یہ بھی تکلیف دینے کے ضمن میں شامل ہے. ہمارے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، گھر کے باہر ہم نے ٹینٹ لگا دیا ہے، باراتیوں کو وہاں ٹھہرا دیا ہے، لوگوں کا گزرنے کا راستہ ہے وہ. اب لوگ جب دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ٹینٹ لگا ہوا ہے، راستہ گزرنے کا ہے، اب 1 کلومیٹر دور سے اور 2 کلومیٹر دور چکر کاٹ کے بیچارے وہ کہیں جا رہے ہیں. راستہ روکنا اور راستے میں ٹینٹ لگا دینا، راستے میں کرسیاں ڈال کر بیٹھ جانا اور آنے جانے والوں کو تکلیف دینا، یہ بھی تکلیف دینے کے ضمن میں شامل ہے. ہم نہیں دے سکتے یہ تکلیف. اسی طریقے سے ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. آج جو 11 فروری، اب تو 12 فروری ہو گئی ہے. میرے بھائیوں، غالباً 2 مارچ سے روزہ شروع ہو جائے گا. 20 دن 18 دن بس باقی رہ گئے ہیں رمضان کا مہینہ شروع ہونے میں. بہت سی جگہوں پر آپ دیکھیں گے، ہمیں آپ کے علاقے میں نہیں معلوم، لیکن ہم لوگوں کے علاقے میں آئیے، رات کے 2 بجے مائک پکڑ لیا جائے گا اور اس میں چیخ چیخ کر کہا جائے گا، روزے دار بھائیوں اٹھیے، میری ماں بہنیں اٹھیں، سحری بنائیں، سحری پکائیں، روزے دار بھائیوں اٹھیے اور سحری کیجئے. روزہ ختم ہونے میں، سحری کا ٹائم ختم ہونے میں اتنی دیر باقی ہے. اور 1-2 بار بول کر پھر اس میں نظمیں پڑھی جائیں گی، اس میں حمدیں پڑھی جائیں گی، نعتیں پڑھی جائیں گی، اور مائک پر ایسا شور، ایسا ہنگامہ ہوگا کہ سب کی نیند میں ڈسٹرب ہوگا. میرے بھائیوں، آپ کو یہ اتھارٹی، یہ پاور کس نے دیا ہے کہ آپ رات میں مائک پکڑ کے چیخیں اور چلائیں اور لوگوں کو آواز دے دے کر اٹھائیں؟ کون سی حدیث میں آیا ہے کہ روزہ رکھنے والوں کو روزے کے لیے اٹھانا ثواب ہے؟ کہاں ہے؟ اگر رمضان کے مہینے میں روزے داروں کو اٹھانا ثواب ہوتا تو روزے سے بڑھ کر عبادت ہے نماز. تب تو آپ کو ہر فجر کی نماز سے پہلے، فجر کی نماز کے لیے ہر رات لوگوں کو اٹھانا ثواب ہوتا، اور آپ مائک پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں فجر کے نمازیوں، فجر کی نماز کھڑے ہونے میں اتنا وقت رہ گیا ہے، جلدی آؤ، آؤ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آؤ. نماز تو روزے سے بڑی عبادت ہے. اگر نماز کے لیے لوگوں کو مائک لے کر اٹھانا جائز نہیں ہے تو میرے بھائیوں پھر روزے کے لیے آپ کو مائک پکڑ کے لوگوں کو اٹھانا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ اب آپ کہیں گے کیا روزے داروں کو اٹھانا گناہ ہے؟ ارے اٹھا دیا تو کیا ہو گیا؟ میرے بھائیوں، آپ صرف روزے داروں کو نہیں اٹھا رہے ہیں،
آپ ان لوگوں کو بھی بیدار کر رہے ہیں جن کے اوپر روزہ نہیں ہے. ایک بوڑھا آدمی ہے جس کی عمر 90 سال ہو چکی ہے, اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے, کمزوری ہے اس کو, بہت زیادہ نقاہت ہے, کمزوری ہے, اب فدیہ دے گا بس. اگر وہ نہیں دے سکتا تو اس کی اولاد دے گی, ایک مسکین کو کھانا کھلائے گی روزے کے بدلے میں, فدیہ اس کے اوپر. لیکن اب اس کے اوپر روزہ نہیں ہے, اب وہ بیچارہ روزہ رکھنے کے لائق نہیں ہے. اب آپ جب اٹھا رہے ہیں مائک میں شور کر رہے ہیں, ہنگامہ کر رہے ہیں, تو وہ بیچارہ اس بوڑھے آدمی کی نیند بھی کھل رہی ہے. ایک آدمی نے مجھے بتایا, مولانا روزے کے دنوں میں ہمارے علاقے کے ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ مولانا اتنی زور زور سے شور ہوتا ہے کہ ہمارے باپ جن کی عمر 85 سال ہے اٹھ جاتے ہیں, بیدار ہو جاتے ہیں, جبکہ میرے باپ کا علاج چل رہا ہے, وہ مائنڈلی ڈسٹرب بھی ہیں, اب ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے, مائیگرین کی بیماری ہے, ان کو نیند کی گولی دینا پڑتی ہے, ان کو ڈپران 10 mg کی چل رہی ہے. جب وہ ڈپران 10 mg کی دیتے تب ان کو نیند آتی ہے, جب وہ سو جاتے ہیں. لیکن اگر مائک کی آواز سن لے تو ان کی نیند میں ڈسٹرب ہو جاتا ہے, پھر ان کو کوئی بھی ٹیبلٹ دے دو پھر نیند نہیں آتی, اور جب وہ مائک کی آواز سے اٹھ جاتے ہیں تو پھر بے چین رہتے ہیں اور پورے گھر والوں کو پھر پریشان کرتے ہیں. میرے بھائیوں مجھے بتاؤ اس آدمی کی اس پریشانی کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ اس آدمی کی بھی نیند میں ڈسٹرب کر رہے ہیں جس کو نیند کی سخت ضرورت ہے. ایک حاملہ عورت جس کے پیٹ میں حمل ہے, بچہ ہے, شریعت اس کو اجازت دیتی ہے ابھی روزہ نہ رکھے. اگر روزہ رکھے گی تو کمزور ہو جائے گی, کھائے گی پیے گی نہیں تو پیٹ کا بچہ بھی مر سکتا ہے. شریعت اجازت دیتی ہے کہ ابھی وہ روزہ چھوڑ دے. اب آپ جب مائک پر چیختے ہو چلاتے ہیں تو اس عورت کی بھی نیند کھل جاتی ہے جس کے اوپر روزے کی رخصت ہے, جس کے اوپر روزہ بھی نہیں ہے. ایک مرضیہ عورت جو دودھ پلاتی ہے اپنے بچے کو, شریعت کہتی ہے جب تک وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے روزہ چھوڑ دے, کیونکہ ماں جب کھائے گی تو دودھ بنے گا, جب دودھ بنے گا تو بچے کو پلائے گی, اور جب کھائے گی ہی نہیں تو دودھ نہیں بنے گا, اور جب دودھ نہیں بنے گا تو بچہ پیے گا کیا؟ اس لیے دودھ پلانے والی عورت جب تک بچہ دودھ پی رہا روزہ چھوڑ سکتی ہے اور بعد میں اس کی قضا کرے گی. تو میرے بھائیوں اب غور کیجئے, اس عورت کے اوپر جب روزہ نہیں ہے تو آپ اس کو کیوں اٹھا رہے ہیں؟ آپ اس کی نیند میں بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں, اس کی بھی نیند کھل رہی ہے. تو اماطۃ الاذى عن الطریق, راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا, یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. 2 چیزیں ہو گئیں, تیسری چیز پر ہلکا سا اشارہ کروں گا میں, ذرا غور کیجئے تیسری چیز کیا ہے. اور اس تیسری چیز کا تعلق ہماری ماں بہنوں سے بھی ہے. ہماری ماں بہنیں آئی ہوں گی, ذرا وہ بھی غور کریں. یہ تیسری چیز کا تعلق مردوں سے زیادہ عورتوں سے ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان, اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. 3 چیزیں بتائی تھی, لا الہ الا اللہ ہو گیا, اس پر اماطۃ الاذى یعنی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا, اس پر بھی میں نے تھوڑی گفتگو کر دی. اب تیسری چیز والحیاء شعبۃ من